زبانی طور پر لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوئی ساتھ میں آ کر کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا۔ یہ جو صورتحال ہے ہمارے ساتھ بھی۔ حماس کے جو بانی تھے شیخ احمد یاسین، ان کا ایک مقولہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ایسا سمجھتے تھے کہ غزہ پر، فلسطین پر یہودی قابض ہے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ تمام اسلامی ملکوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ آزاد ہیں تو صرف ہم ہیں، آزاد ہیں تو صرف ہم ہیں کہ ہم ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے ہم آمنے سامنے کی جنگ کرتے رہتے۔ آزاد ہے تو صرف ہم ہیں، باقی تمام مسلم ملک یہودیوں کے قبضے میں۔ اور آج سچائی یہی ہے۔ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جغرافیائی حدود ہم کو نکلنے نہیں دیتے، ہم جا کر کے جنگ نہیں کر سکتے، ہمیں ہندوستان سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے یہاں رہ کر کے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے؟ یہ غور کرنے کی، یہ سمجھنے کی بات، اور اسی لیے آپ کو اس وقت جمع کیا گیا ہے۔ ہم ایک آواز دینا چاہتے ہیں، ایک تحریک شروع کرنا چاہتے۔ آپ کو شاید میری بات سمجھ میں آ جائے کہ ہندوستان کو، انڈیا کو اگر بجٹ کے لیے 1 روپیہ لگتا ہے تو وہ 1 روپیہ کہاں کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا ہمارا مہاراشٹر پورے دیش کے اندر سب سے زیادہ ریونیو دینے والا صوبہ ہے۔ ہم 38 پیسہ دیتے ہیں، 1 روپیے میں سے 38 پیسہ ہمارا مہاراشٹر دیتا ہے۔ گجرات جیسا اسٹیٹ 5 پیسہ بھی نہیں دیتا، ہم 38 پیسہ دیتے۔ مجھے جو بات بتانی ہے کہ ہمارا دیش اگر اس کو 1 روپیہ لگتا ہے تو وہ 1 روپیہ آتا کہاں سے ہے؟ کس کس جگہ سے آتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اگر یہ پیسہ نہ آئے تو پھر دیش چلتا نہیں ہے۔ ایک گھر چلانے کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ اگر گھر میں کمانے والا بیمار ہو گیا یا بجلی کی مار پڑی، اس کا کام نہیں ہوا تو ہفتے کا بجٹ بگڑ جاتا ہے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارا روپیہ 2 روپیہ جو کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی جیب سے نکل کر کے اسرائیل تک جاتا ہے، وہ اس کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہودی ہمارے کل وقتی دشمن ہیں، یعنی ان کی ہماری ہمیشہ کی دشمنی ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ہم لوگ بائیکاٹ کی اپیل کرتے، علامتی اپیل کرتے، اور اس کا اثر 2-5 دن، ہفتہ بھر ہمارے اوپر رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ساری صورتحال نارمل ہو جاتی۔ جب وہ ہمارا کل وقتی دشمن ہے تو جز وقتی اس کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر آپ کو مظلوم فلسطینیوں سے ہمدردی ہے اور آپ میں ایمانی حمیت اور غیرت ہے، اور اگر آپ انسانیت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جز وقتی بائیکاٹ سے کام نہیں چلے گا۔ آپ طے کر لو کہ اسرائیل اور اسرائیل کی مددگار جتنی حکومتیں ہیں، ہم ان کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں گے، تب جا کر کے کام بنے گا۔ اور ان حالات میں مہینہ 15 دن ان کے لیے ہم دعا کریں پھر ان کو بھول جائیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہوگا۔ جب ہم
ایک تحریک شروع کریں گے. جس مجلس میں، جس پروگرام میں، جس دعوت میں آپ جائیں، اگر وہاں کوئی اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی مصنوع تو آپ انکار کر دیں کہ بھائی میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں. آپ یہ مت بولو کہ میں نہیں پیتا ہوں، آپ یہ بولو کہ یہ اسرائیلی مصنوعات میں سے ایک چیز ہے، میں بائیکاٹ کرتا ہوں، اس لیے میں اسے استعمال نہیں کروں گا. آپ آواز دو، آپ اس بات کا اظہار کرو. اتنے لوگ کم نہیں ہیں. انقلاب لانے کے لیے ایک دیوانہ کافی رہتا ہے. انقلاب لانے کے لیے ایک دیوانہ کافی رہتا ہے. آپ میرے اس پیغام کو جہاں بیٹھو، جس مجلس میں رہو، آپ اس بات کا اظہار کرو کہ اسرائیل اور اسرائیل کی مدد کرنے والے جتنے ملک ہیں، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے، ہم یہ چیز نہیں پئیں گے. آپ یہ کہو کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے. یہ پیزا کہو، KFC کہو، یا اس طرح جو ہے کوکا کولا کہو، اس طرح کی جتنی مصنوعات ہے پوری ایک لسٹ ہے. آپ یہ طے کر لو کہ ہم اس کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرتے ہیں، کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے. آپ کسی مجلس میں رہیں اور اس طرح کی کوئی بات آئے، آپ یہ مت کہو کہ میں نہیں پیتا ہوں، آپ یہ کہو کہ یہ اسرائیلی مصنوعات ہے، میں اس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں. آپ بھی اس کا بائیکاٹ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دکاندار یہ مال خرید کے لے کر کے آ گئے ہیں، اس کا پیسہ تو اسرائیل کو پہنچ گیا ہے. یہ اتنا نقصان آپ اٹھا لیجئے. آپ جب خریدنا بند کر دیں گے تو کوئی دکاندار ان کا سامان لا کے اپنی دکان میں رکھے گا بھی نہیں. کہ جب کوئی خریدتا ہی نہیں ہے اور یہ چیز بکتی ہی نہیں ہے تو میں اپنی دکان میں رکھ کر کے کیا کروں گا. آپ بائیکاٹ کا عزم اور ارادہ کر لو. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ماتا ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه ماتا علی شعبۃ من نفاق، کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا یا اس نے جہاد کا ارادہ اور اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، تو وہ منافق ہو کر کے مرتا ہے. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اب ہم اس جہاد میں تو نہیں شریک ہو سکتے کہ ہم فلسطین جائیں اور ان کے شانہ بشانہ رہ کر کے یہودیوں اور اسرائیلیوں سے لڑیں، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں اور اسے جہاد کی نیت سے آپ کریں تو انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ہم مصداق ہوں گے کہ آج ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں جب وقت ملے گا، موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ ان سے دو ہاتھ بھی کریں. آخری بات مجھے جو کہنی ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہودیوں کی ایک حکومت بنے گی اور پوری دنیا کے یہودی وہاں اکٹھا ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ سب کو فنا کر دیا جائے گا. آدھی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، آدھی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ ان کی حکومت وجود میں آ چکی ہے اور وہ خود پوری دنیا کے یہودیوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری دنیا کے یہودیوں کو اس علاقے میں جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ سارے یہودی فنا کی گھاٹ اتار دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپا ہوگا اور کوئی مجاہد وہاں سے گزرے گا تو وہ پتھر کی چٹان آواز دے گی کہ کہاں جا رہا ہے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے. زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، پوری دنیا میں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں رہے گی. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دو باتیں میں نے کہی ہے، ایک تو حضور کا یہ ارشاد مبارک اور دوسرا یہ کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے 1948 سے لے کر آج تک یہودیوں کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. ان کی تمام تر جنگی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی.
اور ایسے بھی فلسطینی مر رہے ہیں. حملہ کیا، آج ان کے لوگ بھی مرے، اور شہر کا شہر خالی کر کے لوگ فرار ہو رہے ہیں. اور اس کے اثرات ایسے ہیں کہ لوگ اسرائیل چھوڑ کر کے جہاں سے ان کو لایا گیا تھا وہاں واپس جانے کی تیاری کر رہے. اس لیے کوئی بہت زیادہ مایوس ہونے کی بات نہیں، لیکن فلسطینی عربوں اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. آج ہندوستان میں رہتے ہوئے یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں مسلمان رہتے ہوں تو ان کے خلاف جہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں اور ان کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں. اگر ہم نے یہ ایک تحریک ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور ان کے ساتھ اس تحریک میں شریک ہم اس طرح ہو سکتے. ظاہر بات ہے ہم جا نہیں سکتے، ہمیں جانے بھی نہیں دیا جائے گا، راستہ نہیں ہے. اگر افغانستان کے مجاہدین اور طالبان نے یہ کہا کہ ہمیں جانے کا راستہ دے دو، ہم دو ہاتھ کر لیں گے. آج دنیا ان کو جانے نہیں دے رہی. حضور کی پیشن گوئی اس طرح پوری ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان کا وہ علاقہ جسے خراسان کہا جاتا ہے، ہمارے آقا نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ ایک لشکر وہاں سے نکلے گا جو کالا جھنڈا لے کر کے نکلے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی. یہ جائیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے، فلسطین کو فتح کریں گے، اور وہاں پر جو ہے اپنا جھنڈا نصب کریں گے. تو حضور کی پیشن گوئی کا ایک حصہ وجود میں آ چکا ہے، دوسرا بھی آئے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور جو ہو رہا ہے ظاہر بات ہے اگر ہمارا دل دکھتا ہے تو اس کائنات کے خالق اور مالک نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ ظلم فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو کر کے رہے گی. تو میں نے عملی طور پر ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ شرکت کے لیے جو تجویز پیش کی ہے اسے تحریک بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. اسرائیل اور اسرائیل کی مدد کرنے والے جتنے ممالک ہیں ان کی مصنوعات کا آپ بائیکاٹ کیجئے، اور جہاں آپ رہیں وہاں آپ کہیں اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں سے، آپ 2 4 10 20 کو بھی اگر اپنی تحریک میں آپ شریک کر لیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو معاشی طور پر ان کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ وہ مجبور ہو جائے گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا شکریہ تو نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن بارش کے باوجود آپ اس مسئلے کو ایک اہم مسئلہ ایمانی حمیت اور غیرت کا تقاضا سمجھ کر کے آئے. میں تمام ذمہ داران کا اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو، اور یہ دنیا دیکھے کہ جس طرح انہوں نے ظلم و بربریت کی ہے یہ بھی فنا کے گھاٹ اتریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.